جی السلام علیکم. اور آج تیسری دفعہ لائیو آنے کا موقع ملا. میں نے کہا چلو باہر آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا میں نے کہا گپ شپ لگا لے لائیو آ کر آپ کو یہاں کا ویو دکھا دے. یہ آپٹکس ویلی فائنینشیل کچھ لکھا ہوا ہے اس طرح کا. اچھا جی علی اعتزاز بھائی السلام علیکم. مرزا بھائی نے جوائن کیا ہمیں. جی ہم اس ٹائم چائنا میں موجود ہیں. میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا گپ شپ لگا لیں. اور ہائی مارا, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. I just came outside and buying some stuff, so that's why I decided to come live and just chit chat with my friend. If anyone want to come in live, I will invite them and we will chit chat. No, Mara, she is not connected with me. I just sent her a message. I don't know if she get it or not. If she reply me, then also I can connect with her. And what about you? How are you? Invite you on a live if you possible, then came. Okay, she declined. Okay. Thank you for creating a group. I will be. Uh, okay. You are in bed. Oh, so what's the time there? I know. I don't know about your time. That what is the time over there? So that's why I try to take you on a call. So sorry for that. Oh, it's almost 4 a.m. So you didn't sleep or you just awake? My own routine is I just go to bed on 12 p.m. On 12 a.m. You can say in the night, and wake up 5 o'clock early in the morning, and after so on. Okay, you didn't sleep, so you can take a rest, and we will talk tomorrow when you wake up. جی حافظ عثمان صاحب نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ابھی. جی عثمان صاحب ہم باہر آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ بھی گپ شپ لگا لیں. انشاءاللہ ہوپ سو ہمارا I will try to talk with you when you get free or relax. جی سید حسن عباس صاحب کہہ رہے کہ بھائی کدھر پہنچے ہوئے ہیں. جی بھائی چائنا میں ہوں ہم, اور میں نے کہا چلو آپ لوگ کو ساتھ تھوڑا سا یہاں کا ویو شیئر کر لوں اور تھوڑی سی گپ شپ لگا لوں. میں ذرا باہر نکلا ہوا تھا, یہاں کا وہ نیو ایئر تھا, میں کچھ چیزیں وغیرہ لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ باقی تمام شاپس جو میرے قریب تھی یونیورسٹی کی وہ ساری کلوز تھی. یہاں سپر مارکیٹ ہے تھوڑے کلومیٹر کے فاصلے میں, تو وہاں پر آیا ہوا تھا. میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر جو سلیپ مینجمنٹ کے بارے میں تھی, اور بھائی سلیمان احمد صاحب جو میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں, اور وہ کمپنی کے سی ای او تھے اپنا ٹائم لینڈر. ابھی بھی آئی تھنک سو کہ امین الدین صاحب ان کے سی ای او ہیں.
ٹائم لینڈر کی. میں بات بتا رہا تھا آپ لوگ کو ویڈیوز کے بارے میں، سلیپ مینجمنٹ کی تھی، سلیمان صاحب کی ورک شاپ وغیرہ تھی، تو میں نے کچھ وہ ویڈیوز دیکھی تھی، اور اس کے اندر کافی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جی ہم لوگ تو ڈیلی کے بیسس پہ ہماری دن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے، لیکن رات کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مینیج نہیں ہوتا. لیکن اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ رات کو لیٹ سوتے اور صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی، یہ مسئلہ ہے. کافی مسئلے وہ پرابلمز وغیرہ اس کے اندر ڈسکس کیے ہوئے تھے. جی اسٹڈی کے لیے، ہاں جی بھائی چائنا میں اسٹڈی کے لیے آیا ہوں. تو میں آپ کو بات بتا رہا تھا ویڈیوز کے بارے میں سلیپ مینجمنٹ کی. تو اس کے اندر کافی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنے رات کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے اور رات کو کس طرح سویا جائے، مطلب اپنے روٹین کیا بنائے، اپنے دن کا ایک فریم ورک کے اندر ہم اگر بنا کر اس کو چلیں، اور رات کو بھی اس فریم ورک کے حساب سے ہم اپنے شیڈول کو مینیج کر کے، تو ہم اس کو استعمال کر کے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے چلے، تو ہماری جو سی نیند ہے وہ کافی مطلب کم ہو جاتی ہے. کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے بھی لیٹ ہو تو آپ ٹائم پہ اٹھ جاتے ہو اور آپ کو تھکاوٹ فیل نہیں ہوتی. اس ویڈیو کے اندر اور بھی کافی چیزیں ڈسکس کی ہوگی. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ بھی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لے. اگر کوئی بندہ اپنی سلیپ کو کم کرنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیوز دیکھ لے. اس کے اندر کافی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ انسان کے دماغ کے لیے جو سا ہے وہ REM کوئی کیمیکلز ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے سونا جو سا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں تو ہم ریسٹ کے لیے سوتے ہیں. بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ ریسٹ کے لیے مطلب نہیں ہے. ہمیں کچھ کیمیکل جو ہمارے برین کو چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے برین کو وہ چیزیں مل سکیں، تاکہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائے. ہمارا جو سا ڈیلی بیسس کے اوپر کام ہوتا جی انٹرنیٹ کی تھوڑی سی پرابلم تھی، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو وہ کیمیکلز کے بارے میں، کہ برین کو وہ کیمیکل چاہیے ہوتے اس لیے ہمیں سونا پڑتا ہے. تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں جو سا ہے دن کے اندر بھی جو سنت بھی ہے کیلولا کرنا. کیلولا سے مراد کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے کے لیے 45 منٹ کے لیے دن کے اندر ہم سوئے تو ہمارا جو سا سسٹم ہے اس کے مطابق پھر ہم ٹھیک ہو کے مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں. اور رات کو اگر آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے سو لیں اور اس کے بعد دن کے اندر بھی آپ اس طرح 12 بجے سے 1 بجے کے ٹائم آپ اپنا مطلب ظہر سے پہلے آپ اپنی روٹین بنا کے ایک سنت کے مطابق بھی اگر اس کو آپ فالو کریں تو آپ کی زندگی کے اندر کافی چینجز آ سکتی ہے. اور دوسرا سلیپ مینجمنٹ کا جو ورک شاپ جو ویڈیوز تھی اس کو دیکھنے سے اور آپ کو یہ فائدہ مل جاتا ہے کہ آپ کو جو روٹین ہوتی ہے وہ ایکوریٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو نمازیں جو سی ہیں آپ کی اوبیسلی جب آپ 5 بجے اٹھتے ہیں تو 5 نمازیں آپ کو پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں. کہ 5 یہاں پہ ہمارے چائنا میں تو 5:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے. تو 5 بجے جب انسان اٹھ جاتا تو 40 منٹ ہوتے اس کے پہلے آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لے اور نماز پڑھ لے اور جو کام وہ بنا کے اپنے
کرتے تو اس حساب سے پھر اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لے کہ جی آج میں نے یہ کام کرنے جو ہائی پرائورٹیز ورک ہوتے ہیں اس کو پہلے مینیج کیا جائے، اس کو پہلے کیا جائے، اور اس طرح ساتھ ساتھ دن گزرتا ہے اور اپنے کام آپ کرتے ہیں. تو اس ورک شاپ سے مجھے کافی یہ مطلب فائدہ ہوا کہ جی ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کافی پتہ لگا کہ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے. کافی فرینڈ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ. یوسف بھائی نے بھی جوائن کیا ساؤتھ کوریا سے، حافظ عاطف صاحب نے بھی جوائن کیا پاکستان سے، زین صاحب بھی ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اس کا لنک. اس ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں اس ویڈیوز کا، اس ورک شاپ کا. آپ لوگ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں. سلیپ مینجمنٹ بائی سلیمان احمد صاحب، ٹائم لینڈر کے وہ سی او ہے، سی او تھے، ابھی امین الدین صاحب ان کے سی او ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا پوائنٹ آف ویو شیئر کر لوں جو مجھے انفارمیشن وہاں سے ملی، اور کافی مجھے فائدہ ہوا اس سے. تو میں نے کہا چلو باہر نکلا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے، فری جا رہا ہوں، کچھ چیزیں وغیرہ لینے کے لیے نکلا ہوا تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ لائیو آ جاؤں، آپ کے ساتھ تھوڑا سا گپ شپ لگا دوں، آپ کو اپنا بتا دو کہ جی میں نے جو ویڈیوز دیکھی تھی اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا تھا. تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیجئے. اس کے بارے میں سلیپ مینجمنٹ کے بارے میں بتایا تھا. حافظ صاحب آپ نے بھی جوائن کیا تو میں نے کہا چلو آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ سلیپ مینجمنٹ کے بارے میں، کہ دن کا ٹائم تو ہم مینیج کر لیتے، رات کے ٹائم کو ہمیں مینیج کرنے کا طریقہ کا نہیں پتہ ہوتا کہ رات کو کس طرح مینیج کر کے اپنے لائف کو گزارے. تو کچھ ورک شاپ تھی وہ میں نے دیکھی تھی، یوٹیوبس کے اوپر ویڈیوز ہیں، میں شیئر کر لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے، اپنا وقت نکال کے قیمتی اس کو دیکھ لیجئے، کافی فائدہ ہوگا آپ کو. اس میں یہ بتایا تھا کہ جی کم سے نیند کو کس طرح کم کیا جائے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ایک فریم ورک کے اندر چل رہی ہوتی ہے. کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، جی محمد حسین صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ السلام علیکم محمد صاحب، خیر سے؟ جی وعلیکم السلام. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، میں فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی سر، میرا نام بلال نصر اللہ ہے اور میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں اپنے دوستوں روشان صاحب آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی محمد روشان صاحب، میرے خیال سے میرا انٹرنیٹ کا جو سا تھا نا وہ کوئی پرابلم تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اگر آپ دیکھ رہے تو دوبارہ ریکویسٹ سینڈ کر دیں، میں آپ کو جوائن کر لیتا ہوں. جی دوبارہ جی کنیکٹ ہو گئے ہم. ہاں دوبارہ کنیکٹ ہو گئے. میرا وہ انٹرنیٹ آئی تھنک سو پرابلم کر رہا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو میں اپنے دوستوں کے بارے میں دوستوں کو بتا رہا تھا. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی سلیپ مینجمنٹ کے اوپر جو یوٹیوب کے اوپر تھی. میرے فرینڈ ہیں وہ صحیح ہے. سلیمان احمد صاحب، آئی تھنک سو آپ شاید جانتے ہوں، فیس بک کے فرینڈ ہے وہ، ٹائم لینڈر کے سی او تھے. ابھی انہی کی کمپنی ہے، امین الدین صاحب اب سی او بن گئے ہیں. تو اس کی ویڈیوز ہیں، صحیح. ان کے ویب سائٹ بھی ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے. تو کافی انفارمیشن ہے اس کے بارے میں کہ ہم دن کے اندر تو اپنا ٹائم مینیج کر لیتے ہیں، تو رات ٹائم میں جو سا ہے وہ ہمیں ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا. ہم رات کو اکثر لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اور کیسے لائف گزار رہے، تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی. تو وہ ویڈیوز دیکھ کے مجھے کافی مطلب
फ़ायदा हुआ उससे, फ़ायदा ये हुआ कि एक इंसान डेली रूटीन के अंदर प्रॉपरली आ जाता है कि हर चीज़ प्रॉपरली होना शुरू हो जाती है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो आपकी रहती हो, जो पाइल अप हो जाती है और आपकी रह जाती है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो बात अच्छा, रही टाइम टाइम मैं ये पूछना चाहूँगा कि टाइम मैनेज करके हम करें क्या? क्या हम उस उसके जो यानी अब जॉब के बाद जो भी हमारे पास टाइम हो तो उसके बाद या तो हम अपनी अर्निंग मज़ीद पार्ट टाइम अर्निंग के लिए कुछ करें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर हम टाइम मैनेज भी कुछ लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आप क्या कहना चाह क्वेश्चन जो सा है मुझे काइंडली सर दोबारा। आ रही है मेरी? जी, हाँ, रिपीट कर लेंगे? हाँ। जी अच्छा, जी। मैं ये रिपीट करता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आप जो बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की ये वीडियोस वगैरह पड़ी हैं वो तो मैं देख लूँगा, आपकी वॉल पे भी होंगी यकीनन। तो मैं ये बोल रहा था कि जी जी। उसको टाइम मैनेज करने के बाद उसको हम करेंगे क्या, उस मैनेज जो फालतू वक्त होगा, ये उसको हम पार्ट टाइम अर्निंग के लिए हाँ वक़्फ हाँ, करें या किसी एम के लिए वक़्फ करें? यानी कि आप क्या आप अपना मकसद बताएं क्लियरली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम्म। टाइम देखिए, आप हम्म। किसी से भी पूछ लेना कि आपके पास टाइम है, मैंने आपके साथ कोई बात करनी है या कोई भी मतलब काम हो या किसी से मिलना हो, किसी के पास जाना हो, तो आपको अपना टाइम भी निकालना पड़ता है और जिसके पास जाना होता है आपको तो उसको भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आपने मिलने जाना है तो उसने आपसे मिलना है, तो उसको भी टाइम चाहिए। हम्म। तो ये सारी चीजें जो हम्म। उनसे तो टाइम के लिहाज से है। देखिए, जब आपका टाइम मैनेज हो जाएगा तो आपके पास काफी टाइम होगा कि आप उसके अंदर काफी चीजें कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काफी काम कर सकते हैं। आप अपना हम्म। कोई भी आपका काम जो रहता हो, जो आप कहते हैं कि जी, एक मिसाल के तौर पे आपके पास काफी बुक्स पड़ी है जो आपने एक मिसाल पढ़नी है, ठीक है, तो आप कहते हैं हम्म। यार मेरे पास तो टाइम नहीं होता, किस तरह मैं इस बुक्स को के अंदर बुक्स पढ़ते हैं। इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो था इसलिए दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम्म। जी। मेरी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सही। जी, आ रही है। तो आप यही बताना चाह रहे हैं कि पेंडिंग में जो आपके कोई चीज़ें हों, जैसे कि बुक रीड करने के लिए रह गई हैं, तो वो पेंडिंग के काम हम कर सकते हैं, अपने काफ़ी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल। बुक्स राइट? हो गई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया कि आपने अपने आपको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको टाइम हुँ। चाहिए। तो आप कहते हैं कि जी मैं तो सही। काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, स्टूडेंट हूँ या कोई भी एम्प्लॉय हूँ, जो भी हूँ, तो आपको उसके लिए हुँ। टाइम चाहिए होता है किसी भी काम करने के लिए। जब आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे तो आपके पास काफी टाइम बच हुँ। जाएगा, जिसके हर हर इंसान का जो है ना। जी, हुँ। मैं अपने रूम में आ गया था, थोड़ा सा बाहर गया हुआ था। हुँ। अच्छा। तो आपको आपको मेरी आवाज आ रही है समझ अभी? जी, जी, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक ठीक। तो मैं बता अब रहा था सही है। आपको कि जो चीजें आपकी पेंडिंग रह जाती हैं, तो आपके पास जब टाइम हुँ। उसके अंदर मैनेज होता है कि आपने एक पूरा हुँ। फ्रेमवर्क के साथ आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया, तो उसके बाद जो फालतू टाइम मिलता है आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर आप उस टाइम को लगा सकते हैं, या किसी को सही। आपको कोई नॉलेज है, कोई भी आपको हुनर आता है या कोई भी आपके पास विजडम दानाई जो भी है, आप कहते हैं कि हुँ। मैं इसको तो लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो लोगों के साथ शेयर करने हुँ। के आपको टाइम चाहिए, तो आपके पास जब टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ अपना वो नॉलेज शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हुँ। जो भी आप करना चाहते हैं, तो सही। आप
اپنے فرینڈ کے ساتھ اس طرح شیئر کر لیں. صحیح، زبردست. جی یہ بہت اچھی آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اپنی ٹپس دی. اور اس کے علاوہ اور کوئی ٹپس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بس یہی کچھ ٹپس تھی. تو میں نے کہا کہ جی اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہم دیکھیں اسلامی پرسپیکٹو سے دیکھیں, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جی انٹرنیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے, بار بار ہوں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں ہوں اسلامی پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ جی آپ ایک روٹین کے ساتھ چلے. دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے ایک فریم ورک کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہ دیکھیں نیند ہوں کا جو سا ہے وہ زندگی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ انسان اگر اس کو کاؤنٹ کرے تو زندگی میں آدھا ٹائم جو سا ہم نیند میں گزار لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے صحیح. پاس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, سورس نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے ہوں لیکن ہم خود اس کو مینج کرتے نہیں. ہم سب سے بڑا پرابلم یہ سمجھتے کہ جی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹرسٹ یہ نہیں کرتے کہ ہوں ہم اپنے ہی بنائے ہوئے چیزوں کو خود فالو نہیں کرتے. جب ایک انسان ہوں اپنے ہی بنائے ہوئے مطلب رول سے مراد یہ کہ اس نے آج کا ایک ڈیلی روٹین, ٹھیک ہے, ڈیلی روٹین بنائی. اب ہم ہوں اپنے ہی ڈیلی روٹین کو نہیں فالو کریں تو ہم اس اپنے ہوں دین کے اوپر کس طرح چلیں گے, دین کو کس طرح فالو کریں گے. جب ہوں میں اپنے ہی بات کے اوپر نہیں اتر رہا تو میں دین کو کس طرح فالو کروں ہوں گا. تو فرسٹ آف ہاں، اور یہ ہمیں اور اپنے یعنی کہ یہ آپ ایک طرح سے ہمیں دیا ہوا گفٹ ہے ٹائم، تو ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. ہاں جی, تو اس کو رائٹ. جتنا بہتر ہو سکے اتنا یوز کیا جائے. دیکھیں زندگی کے اندر ٹائم جو ہے بہت قیمتی ہے. قیمتی کیسا ہے کہ ٹائم کی بہت بڑی ویلیو ہے. ویلیو اس طرح ہے کہ جب ایک انسان دیکھے مرنے لگتا ہے تو اگر موت کا فرشتہ آ جائے اور موت کا فرشتہ کہے کہ جی آپ کے پاس چند منٹ ہے بلال اور آپ چلیں, تو اس ٹائم اگر میں اس سے کہوں, مجھ سے ڈیل کر لوں موت کے فرشتے سے کہ جی میرے پاس جتنا بھی کچھ ہے دنیا کے اندر آپ سب لے لو لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو, اس ٹائم میں اس کو سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اس ٹائم میں اس کو اپنی دنیا کے سب کچھ دینے کو تیار ہوں اور میں اس سے کچھ ٹائم مانگ رہا ہوں. لیکن اس ٹائم مجھے اپنے ٹائم کی قدر ہو جاتی ہے کہ جی اب میرے پاس ٹائم کم ہے, ابھی میں نے مرنا ہے, ابھی میں نے جانا ہے, ابھی جو کچھ کرنا ہے ابھی کروں. تو اس وقت مجھے صحیح. اپنے ٹائم کی اہمیت یاد آ جاتی ہے. اور جب ہمارے پاس زندگی کے اندر ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم اہمیت سمجھتے ہی نہیں ہے. اب اس کو مطلب یہ کہتے ہی نہیں کہ جی بھائی میرے پاس جو ٹائم ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو اپنے ٹائم کی قیمت خود جانی ہے. جب ہم اپنے قیمت ہمیں پتہ لگ جائے گی کہ میرا ٹائم اتنا قیمتی ہے تو مجھے خود اپنے آپ کی قدر آنا شروع ہو جائے گی کہ بھئی میں کر کیا رہا ہوں, میں کس طرف جا رہا ہوں, مجھے صحیح. کس دنیا میں بھیجا گیا ہے, میرا کام کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرا ویژن کیا ہے, میرا مشن کیا ہے. تو اس چیزوں کو جب آپ چلیں گے اور ٹائم مینج کر کے چلیں گے تو آپ کو کافی چیزیں جو سی وہ آسان ہو جاتی ہے, اور آپ کو خود بخود راستے بننا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا وہ کڑی کے ساتھ کڑی ملنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ہاں سارا چیز جو ہے جی وہ بالکل آپ صحیح ہمارے کہہ رہے ہیں. اچھا ارادے میں کے آپ اوپر جی بالکل ہاں میں آپ کو سمجھ گیا ہوں. آپ کے پاس کافی کچھ ہے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کہنے کو, تو میں آپ سے آج یا کل دوبارہ آپ سے بات کر دوں. ابھی مجھے اس ٹائم کہیں جانا ہے تو اس کے لیے ٹھیک معذرت. ٹھیک ہے, کوئی پھر میں آپ سے اس ٹائم مینجمنٹ ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے ٹھیک آج یا کل میں. جیسے ہی میں فری ہوتا ہوں پھر میں آپ کو ان باکس کرتا ہوں, آپ بھی اپنی ڈیٹیلس مجھے ان باکس کر دیے گا. تو ٹھیک پھر ہے اس ٹاپک کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ایڈ نہیں ہے تو آپ مجھے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک سو میں صحیح ہے. آپ کے ساتھ فرینڈ میں ایڈ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم ڈسکشن کریں گے اور ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر ویک میں ایک دو دفعہ ہم کنٹینیو کوئی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر گفتگو کریں گے. آل رائٹ. ٹھیک ان شاء اللہ, بہت بہت شکریہ, تھینک اوکے. اللہ حافظ. یو, اللہ حافظ. جی آج کا ٹاپک یہی تھا. کچھ میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ بات شات کر لیں, کوئی گپ شپ لگا لیں. تو کافی لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں. روف خان کے, جی روف بھائی کیا حال ہے, خیریت سے, طبیعت ٹھیک ہے؟
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور بھی لائف آئے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جو کچھ آپ کو آتا ہو تو آپ سے سیکھ لیں گے، جو ہمیں آتا ہوگا ہم آپ سے ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اوکے، اللہ حافظ۔